بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ملک شام کے شہر دمشق کے اندر امام حسین علیہ السلام کی شہزادی حضرت سیدہ سکینہ، جنہیں حضرت سیدہ رقیہ بھی کہتے ہیں، حضرت سیدہ سکینہ علیہ السلام، ان کے مزار اقدس کی زیارت کی ڈاکومنٹری آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کی شہزادی لخت جگر، اور آپ کی ولادت باسعادت 57 ہجری میں ہوئی، اور آپ کا وصال اقدس روایت کے مطابق 61 ہجری میں دمشق کے اندر ہوا۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت سیدہ رقیہ بنت الحسین بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن مسعود بن عدنان ہے، اور آپ کے والد گرامی امام حسین علیہ السلام معرکہ کربلا میں جام شہادت نوش کیا، اور امام حسین علیہ السلام کی زوجہ حضرت ام رباب سلام اللہ علیہا ان کی یہ شہزادی ہیں، اور واقع کربلا کی عینی شاہدہ اور گواہ بھی ہیں۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ محبت تھی، اور امام حسین علیہ السلام جب معرکہ کربلا بپا ہوا تو قافلہ اہل بیت پاک کے ساتھ جب میدان کربلا میں پہنچے تو اس وقت یزید بدبخت اور اس کے حواریوں نے وہ قافلہ اہل بیت پاک پر 7 محرم الحرام سے 10 محرم الحرام 61 ہجری میں جو ہے 3 دن پانی کو بند کر دیا، 3 دن پانی کو بند کیا، اور جب قافلہ اہل بیت کے خاندان اہل بیت کے شہزادے اور شہزادیاں جو جنتی پھول تھے، وہ جب ان کے ہونٹ پیاس سے جب خشک ہو گئے تو حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا، جن کی روایت کے اندر 3 سال یا 3 سے 4 سال آپ کی عمر مبارک تھی، انہوں نے اپنے چچا حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کو پانی کا کہا، تو حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام نہر فرات کی طرف چل پڑے اپنے علم لے کر اور مشکیزہ لے کر، تو جب واپس آنے لگے تو جو ہے عبیداللہ بن زیاد اور ابن سعد کی فوج کے تیر اندازوں نے ان پر تیروں کی بارش کر دی، اور آپ جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور جس طرح جو ہے آپ کے پہلے بازو شہید کیے گئے، پھر آپ کے وجود اقدس کے اوپر تیروں اور نیزوں کی بارش کی گئی، اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے خیمہ گاہ اہل بیت پاک میں پانی نہ لا سکے، اور اس کے بعد جو ہے امام حسین علیہ السلام کی یہ وہ شہزادی ہیں حضرت سیدہ سکینہ جو رات کو اپنے بابا جان امام حسین علیہ السلام کے سینے اقدس پر سوتی تھی، اور آپ بہت زیادہ محبت اور پیار فرماتے تھے، اور امام حسین علیہ السلام جب میدان کربلا میں معرکہ کربلا میں جب جانے لگے یزیدیوں کو واصل جہنم کرنے کے لیے، تو حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا نے جو ذوالجناح تھا اس کے سامنے جو ہے وہ کھڑی ہو گئی، اور ذوالجناح جو تھا، آپ کی جو سواری تھی امام حسین علیہ السلام کی، وہ رک گئی، تو امام حسین علیہ السلام نیچے اترے تو دیکھا کہ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کھڑی ہیں، تو آپ نے اپنی ہمشیرہ بہن حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے سپرد کیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے بڑی جرأت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ میدان کربلا میں جو ہے کئی یزیدیوں کو واسطے جہنم کیا، اور پھر جب یزید اور اس کے حواریوں نے تیروں اور نیزوں کی بارش کی اور آپ کے وجود اقدس کو زخمی کیا، اور آپ جو ہے آپ نے جام شہادت نوش کیا، تو اس کے بعد جب یزید اور اس کے فوجیوں نے شہدائے کربلا کے وجود اقدس پر اور جسموں پر جو ہے انہوں نے جب گھوڑے دورائے، تو امام حسین علیہ السلام کے وجود کو، آپ کے
ڈھونڈتے ہوئے حضرت سیدہ سکینہ جو ہے آپ کے پاس، آپ کے سینے اقدس پر آ کر جو ہے وہ زاروں قطار جو ہے وہ رونے لگ گئی. اور اس طرح پھر شہادت امام علی مقام علیہ السلام، جس پر صرف جو ہے انسان ہی اس دور میں نہیں روئے بلکہ فرشتے بھی گریہ وزاری کرتے رہے، جنوں نے نوحہ کیا. تو حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا اس کے بعد کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے دمشق جو ہے وہ تشریف لائی قافلہ اہل بیت پاک کے ساتھ. اور پھر یزید بدبخت اور نے آپ کے قافلہ اہل بیت پاک کو جو ہے وہ قید کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کو ایک زندان میں جو ہے وہ قید کر دیا، اور ادھر ہی آپ کا وصال اقدس ہوا. اور حضرت رقیہ بنت امام حسین علیہ السلام کا جو مزار ہے وہ دمشق کے علاقے امارہ میں اموی مسجد سے 100 میٹر یا اس سے کچھ زیادہ فاصلے پر واقع ہے. اور جو ہے یہاں پر لوگ کثرت کے ساتھ جو ہے اس بارگاہ میں حاضری کے لیے آتے ہیں. یہاں پر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، درود و سلام پڑھا جاتا ہے آقا علیہ السلام پر، اللہ پاک کی بارگاہ میں عبادت کی جاتی ہے، نوافل پڑھے جاتے ہیں. اور جو ہے شہزادی رسول اور شہزادی امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے اہل ایمان اہل اسلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں. اللہ پاک سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کے نالین پاک کے خیرات ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو عطا فرمائیں، اور ہمیں سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کے نالین پاک کے صدقے سے ہماری بہنوں اور بیٹیوں پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرمائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.